اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ احکام شریعت کورس کی کلاسز الحمدللہ کنٹینیوسلی چل رہی ہیں، اور اسی سلسلے کی آج ایک اور کلاس میں ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی اہمیت اور کے حوالے سے ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں، اس کے حوالے سے بیانات بھی سنتے آتے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ نماز ایک دین اسلام کا ایک ایسا بنیادی رکن کہ جس کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے، اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو چیز ما بہل امتیاز ہے، یعنی جو چیز فرق کرتی ہے، وہ نماز ہے۔ اب یہ نماز آخر نام کس چیز کا ہے؟ کیا یہ ارکان کی ادائیگی کا نام نماز ہے فقط، یا اس کا کوئی الگ سے کوئی کانسیپٹ ہے؟ کیا اس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے؟ کیا یہ کون سی عبادت ہے؟ اور آخرکار کیا ضرورت پڑی اس کی کہ ایک دن میں 5 دفعہ اس کو ادا کیا جائے؟ تو رمضان کے روزے ہیں، سال میں 1 دفعہ آتے ہیں، زکوٰۃ آپ کو 1 دفعہ ادا کرنی پڑتی ہے، حج عمرہ پیسے ہیں تو کر لو، نہیں ہے تو نہیں کر لو، کوئی پوچھ نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن نماز آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ یا تو اس وقت معاف ہوتی ہے کہ جب یہاں تو انسان نابالغ ہو، یا اس وقت معاف ہوتی ہے جب انسان عقل و خرد سے بیگانہ ہو جائے، ہوش و حواس میں نہ ہو، یا پھر جب وہ فوت ہو چکا ہو۔ اس کے علاوہ جب تک اس میں سانس چل رہی ہے اور اس کے اعضاء کی کوئی بھی حالت ہو، وہ زمین کے کسی بھی حصے پر کیوں نہ ہو، اس سے نماز معاف نہیں۔ اس کو نماز کی ایک شکل جسے ہم کہتے ہیں فرائض اس سے معاف نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بات ہوگی کہ معاف نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر ہم سوال لگائیں کیوں، تو کیوں کا جواب ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کلاس میں چاہوں گا اس پر آپ لوگ تھوڑے سے بات کریں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ عاقل بالغ ہیں، بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں، بڑوں نے بتایا ہوگا، ائمہ کرام سے ہر نماز میں ہر جمعے کو جو بیان ہوتا ہے اس میں اکثر انہی موضوع پہ بات ہوتی ہے۔ تو آخر کیوں میں پڑھوں نماز دن میں 5 دفعہ؟ اللہ نے تو فرض کی، تو اللہ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو اس نے مسلط کر دیا ہو اور بغیر کسی وجہ کے کہا ہو جا کے یہ کرو۔ اللہ نے ہر کام کے پیچھے ایک وجہ بتائی ہے، اس نے فائدہ بتایا ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر نماز کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کیا، جب آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا چیز ہوتی ہے نماز کی طرف جو آپ کو لے کے جاتی ہے؟ کوئی بات کرے گا اس پہ؟ سارے نماز سب پڑھتے ہیں، سارے بالغ ہی ہیں۔ نماز یہ کہ ہم جو سنتے آ رہے ہیں، جو علماء کرام سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے جو فرض کی گئی ہے، اور ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھی، اور انہوں نے فرض اس کو کہا کہ ہماری، اور یہ بھی مولانا نے کہا کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈا کی نماز، اور جب حضور نے جو چیز فرض کری ہے وہ ہم پہ بھی پھر لازمی ہو جاتی ہے، وہ فرض ہو جاتی ہے ہم پہ بھی، ہم بھی اللہ کی عبادت سمجھ کے اس کو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ اور چلیں، جو میں سمجھا ہوں اس سے، جو اللہ نے مجھے بات میرے ذہن میں ہے کہ اللہ نے فرض کی، اللہ کے حبیب نے نماز پڑھ کے دکھائی، فرض اللہ نے کی، صحیح ہے؟ اللہ نے فرض کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے،
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہمیں دین اسلام کے دیگر ارکان اور دیگر باتیں حضور نے ہمیں کر کے دکھائیں، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کر دکھائی۔ پھر اس کی اہمیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے۔ حضور نے قضا نماز بھی پڑھی، حضور نے سفر میں بھی نماز پڑھی، حضور نے حالت جنگ میں بھی نماز پڑھی، حضور نے چاند گرہن سورج گرہن کی نمازیں بھی پڑھی، حضور نے عیدین کی نمازیں بھی پڑھی، حضور نے جنازے کی نماز بھی پڑھی، بہرحال پڑھی ساری کی ساری۔ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ جہاں حضور نے نمازوں کو اکٹھا بھی کیا، دو نمازیں اکٹھی کر کے حضور نے پڑھی بھی سے۔ تو یہ سب چیزیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پریکٹیکلی ہمیں دکھا رہے تھے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کیسے کی جا سکتی ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ہمیں۔ تو جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین و آسمان میں سے موجود ہر شے اس کے لیے مسخر کر دیے۔ وَلَقَدْ سَخَّرْنَا لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب انسان کو اللہ نے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ بقرہ عید آتی ہے، آپ جانور اٹھاتے ہیں تسلی کے ساتھ، بغیر کوئی مطلب دل میں کوئی ملال لیے ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، نفس سے سانس لے رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ ایک جانور کو لیتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، صبح شام کھاتے ہیں۔ یہ تو بقرہ عید کو چھوڑ دیں، باقی چیزوں کو دیکھ لیں۔ آپ زمین اور آسمان میں جہاں تک ابھی تک آپ انسان کی رسائی ہوئی ہے، وہ دھڑلے سے باغات کا استعمال کر رہا ہے، جنگلات کا استعمال کر رہا ہے، دریاؤں سمندروں کا استعمال کر رہا ہے، سورج چاند جہاں تک انسان پہنچا ہے، وہ اپنی باڈی تک کو اس نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ جو اس کو چیز ملتی ہے، جو جانور اس کے ہتھے چڑھتا ہے، وہ اس پہ تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر اس کو اللہ نے طاقت دی ہے انسان کو۔ شیر کو بند کر دیتے ہیں، سور کو پکڑ کے اب اس سے علاج کروا رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر چیز، کوئی ایسی چیز بتائیں۔ جنت میں تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا نا، جو ہم نے قصہ سنا ہے کہ وہاں جائیں، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ زمین پہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جہاں اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا؟ کام سارے جائز ہیں، کام سارے کے ساتھ ان کو جائز کرنے کا طریقہ بتایا ہے نا۔ شادی ایک طریقہ ہے نا، اس کا جو طریقہ جو غلط ہے اس کی مخالفت کی ہے۔ پیسے کمانا ایک طریقہ بتایا اس کا، وہ کیا ہے آیت؟ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا۔ یعنی پیسے کمانے کی اللہ نے کیا کی؟ نفی نہیں کی۔ اولاد کے لیے اصول، اپنے آباء و اجداد کے لیے، علم کے لیے، کون سی چیز ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کے کسی بھی کام میں اس کے لیے مکمل طور پر پابندی لگا دی ہو کہ سفر نہیں کر سکتے، اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کر سکتے، تعلیم کے لیے تمہارے لیے ایک ہی چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ایک ایسی چیز بتا سکتے ہیں آپ لوگ جہاں اللہ نے انسان کو پابندی لگائی ہے؟ اللہ نے آپ نے لگائی ہے دوسرے کے اوپر، چھوڑ دیں اس کو۔ آپ کے معاشرے نے لگا دی، آپ کے ملک نے لگا دی، آپ کے آئین نے لگا دی آپ پر، آپ کے نظام نے لگا دی، آپ کے خاندانی نظام نے لگا دی، آپ کے مسلکی نظام نے لگا دی، آپ کے فقہی نظام نے لگا دی، لیکن دین اسلام نے آپ پر کون سی پابندی لگائی ہے؟ نماز کی پابندی، کوئی بھی کام نہیں۔ یہ اس کا شکرانہ ہے، نماز، جو میں سمجھاؤں، یہ اس کا شکرانہ ہے۔ جب جتنی بڑی آزادی ہے، اتنی بڑی درجہ، میں نے ایک بات پڑھی ابھی کہ اگر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ اگر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے مقام، ان پر ایمان لانے کو بھی کہا ہے انسانوں کو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آج فرشتوں سے یہ کہہ دے کہ اب تمہیں میں نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، تمہیں نوری مخلوق بنایا ہے، تم میرا شکر ادا کرو اس بات پر، شکر ادا نہیں کر سکتے فرشتے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس بات پر فرشتوں کو عذاب دے دے تو اللہ ظالم ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اتنا بڑا مقام اس کا شکر ادا کرنے کو کہہ دے بس۔ ہم جو انسان کو جو ہم پہلے دن سے ہی شاید میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کوئی پتھر نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان کو جو اللہ نے آزادی عطا کی ہے نا، وہ غیر معمولی آزادی ہے۔ باقی یہ ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات عزت میں نہیں ہے، قدرت میں دیکھیں آپ انسان کو، قدرت میں پہاڑ تک انسان نے اڑا دیا زمین سے، درخت کاٹ دیے، دریا پہ اس نے بند باندھ دیے، کر رہا ہے جو کچھ چاہے کچھ کر رہا ہے، نہیں سمندر اپنی حد میں، سورج اپنی حد میں چل رہا ہے، چاند اپنی حد میں چل رہا ہے، باغات، جنگلات، ہر چیز کو دیکھیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی ان لمیٹڈ فریڈم جو دیا ہے نا، یہ اس کا شکر ہے کہ اب تم اس کا شکر ادا کرو کہ تمہیں زمین پر بھیج کے، یہ ہم نے اپنے آپ کو 40,000 کی نوکری میں باؤنڈ کیا ہوا ہے نا، ہم نے کیا ہوا سب کچھ اپنے آپ کو، یہاں سے باہر نہیں جانا، یہاں سے یہ نہیں کرنا، یہاں سے وہ نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا کھل کے کرو جو خرچ کرنا چاہتے ہو، تو مجھ سے ڈرو نا۔ اللہ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ ذرا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، تو ہم تو سب سے لیسٹ میں اللہ سے ڈرتے ہیں، باقی سب سے پورے محلے سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ نماز کا یہ کانسیپٹ ہے، ہم جب صبح نیند سے اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہاں یا اللہ تم نے مجھے نیند سے بیدار کیا، ایک نئی صبح عطا کی، تو میں جا کے شکر ادا کروں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اب یہ ہمارا آپ کا تو ہے نہیں کہ اسٹیکر بھیج دیا تھینک یو جزاک اللہ رکھے ہو سب نے اپنے پاس واٹس ایپ پہ اکٹھے کر لیے جزاک اللہ خیر کہتے نا تھینک یو بھائی جان بہت شکریہ، بس صحیح ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ہے۔ اب یہ کانسیپٹ لے کے جب انسان خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو تب اس نماز کا آؤٹ پٹ آتا ہے۔ وہ جو ہم کیا پڑھا تھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہم تو نماز پڑھنے کا سلام پھیرنے کے بعد بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر سلام پھیرا ادھر سلام، امام صاحب نے بہت لمبی نماز پڑھا دی یار، کمیٹی والوں کو خیال ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں۔ نماز سلام پھیرتے ہی پہلا کام یہ کرتے ہیں، ساتھ والے بندے نے کوئی حرکت کی ہو تو ادھر دیکھتے ہیں، بچوں نے پیچھے شور کر دیا تو ان کی طرف ایسے دیکھتے ہیں، خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان کی طرف، اپنا کام یاد ہوتا ہے ہمیں۔ تو ہمیں آؤٹ پٹ نہیں مل رہا، کیونکہ ہمارا وہی اگین جو میرا کہنا ہے کہ ہمیں جو بنیادی کانسیپٹ ہے نا نماز پڑھنے کا وہ کلیئر نہیں ہے۔ میں آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، جیسے خاص طور پہ شادیوں میں ہم لوگوں کے گھر تھال لے کے سجا کے بڑے طریقے سے جاتے ہیں نا، طریقہ ہوتا ہے اس کا ایک کہ اس طریقے سے جاؤ گے، یہ والا سوٹ پہنو گے تو پتہ چل جائے بھائی یہ مایوں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، یہ ولیمہ ہو رہا ہے۔ ہم کپڑوں سے پہچاننا شروع ہو گئے آج کل، ہم نے جو ہے نا ان کے لیے چیزیں بنا دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے چیزیں رکھی ہیں کہ تمہیں اتنی چیزیں میں نے عطا کی ہیں، اس کا شکر تو بنتا ہے نا، شکر تو کرو، اس کا شکر ادا کرو اس کا۔ اب اس کا ایک طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا، اس کا ایک طریقہ کار، اب آپ جب یہ کانسیپٹ لے کے جاتے ہیں، ہم جب یہ کانسیپٹ لے کے جائیں گے تو وہ پھر ہماری جو عبادت کا جو خشوع اور خضوع جسے ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں مل رہا آج کل، وہ پھر آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوگا، وہ پھر ملے گا آہستہ آہستہ۔ یا ہم کسی کے گھر جائیں مٹھائی کا ڈبہ لے کے عام حالات میں، اور مخصوص حالات میں ہم کیا کرتے ہیں اس کی پھر ہم جو پیکیجنگ کرواتے ہیں نا وہ پھر الگ سے کرواتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ مایوں کی مٹھائی ہے۔ ایسا ہے نا، بات مٹھائی تو وہی مٹھائی ہے،
مٹھائی ہی ہوتی ہے. یا کسی دوست کی مہندی میں جائیں تو ہمارا سوٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یا ایسا سوٹ نکال کے دو بھائی, مہندی کا سوٹ, ولیمے کا سوٹ جگہ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شکر ادا کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے نا ہمیں, وہ یہ ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے مجھے, اب میں اس کا شکر ادا کروں. اور پھر جا کے انسان کھڑا ہو اور پھر وہ رکھے ذہن میں کہ میں شکر ادا کرنے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا مٹھائی وہ بھی ہے یہ بھی ہے, لیکن وہاں پر فیلنگس بدل جاتی ہیں نا. وہ ڈبہ لے کے اگر آپ غلطی سے کوئی اور بندہ راستے میں مل گیا تو آپ اس کو نہیں دیں گے, یہ والا شاید دے دیں کسی کو, چلو بھائی اس کو دے دو میں دوسرا خرید لوں گا, وہ تو میری پوری پیکنگ ہے اس کی, وہ میں نہیں دوں گا. نہیں ابھی یہ تو نہیں دے سکتا بھائی, یہ تو پورا تیار کیا ہوا ہے. تو فیلنگس چینج ہو جائیں گی. تو جب آپ یہ کانسیپٹ لے کے اللہ کے دربار میں یا اس کے حضور کھڑے ہوں گے کہ میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں, جب یہ فیلنگ, ایک تو یہ قاری صاحب کے ڈر سے نماز پڑھ لی, ابا کے ڈر سے نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, یا اب پوری رات باتیں ہی کرتے رہے تو چلو صبح ہو گئی اور نماز پڑھ ہی لو چلو, تو پھر آپ کو اس کا آؤٹ پٹ کیسے ملے گا؟ نہیں ملے گا اس کا آؤٹ پٹ. تو پھر ضروری ہے کہ نماز کے اس تصور کو سامنے رکھا جائے کہ پھر میں نے یہ سوچ کر یہ سمجھ کر پھر میں نے نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے طریقہ کار کی باری کہ طریقہ کار ہے اس کا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب دنیاوی تعلقات کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو پیک کر کے دیتے ہیں, ہم جا کے اس کو کیش نہیں کروا دیے, پکڑو تمہارا گفٹ. ہم کسی کے سامنے کھانا رکھتے ہیں تو بڑے طریقے اور سلیقے سے رکھتے ہیں, مہمانوں کے سامنے بھی, ایون گھر والوں کے سامنے بھی. ہم جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں تبھی طریقے سے ہوتے ہیں. اگر ہم ان سب چیزوں کو طریقے سے نہ کریں تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ غیر مہذب کہلاتے ہیں. تو ہمیں سلیقہ نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے ہمیں. تو اب ہمیں نماز پڑھنے کا یعنی کہ شکر ادا کرنے کا بھی طریقہ معلوم ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا وہ شکر کی ایک قسم جو ہے جوارح سے شکر ادا کرنا, یعنی اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرنا, کہ آپ کے پورے اعضاء شکر ادا کریں. آپ کے ہاتھ, پاؤں, ٹانگیں, سر, آپ اس کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ ہاں میں نے اللہ تو نے مجھے عطا کیا ہے. تو نے جس کو عطا کیا ہے اس جسم کو سارا کا سارا, یہ سارا کا سارا تیرے دربار میں حاضر. پھر قیام کرتا ہے, پھر رکوع کرتا ہے, پھر سجدہ کرتا ہے. تو جیسے دنیاوی طور طریقوں میں ضروری ہوتی ہیں کچھ چیزیں, اسی طریقے سے نماز میں بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہوتے ہیں تاکہ وہ والی فیلنگ تو آ سکے. کھڑے ہونے تو آپ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہونے کو تو آپ کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر. پھر آپ سے صرف اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اس کا آؤٹ پٹ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے نا. آؤٹ پٹ ضروری ہے اس کا کہ آپ کیا بھائی مجھے نماز کیوں نہیں روک رہی برائیوں سے. میں روز صبح اٹھتا ہوں, 5 وقت کی نماز پورے دن میں پڑھتا ہوں, باوضو ہو کے پڑھتا ہوں, طہارت بالکل اچھی طریقے سے پانی ٹھیک ٹھاک ضائع کر کے وضو کر کے پھر نماز پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہو رہا. کہیں تو کمی ہے نا. قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو جب میں نماز پڑھ ہی نہیں رہا, ہمارے یہاں ہم اب تو سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ ہم اب عادی طور پر عادتاً نماز پڑھتے ہیں. جیسے ایک بندہ نشہ کرتا ہے نا, اس کو نشے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بینیفٹ نہیں معلوم ہوتا, اس نے اپنی عادت پوری کرنی. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, کبھی کبھار ہم لوگ عادتاً کھانا کھا لیتے ہیں, بھوک نہیں ہوتی, ہاں بھائی شام کا ٹائم کھانا کھانا ہے, بھوک ہے. آپ اکثر نوٹ کریں گے آپ کو بھوک ہے یا نہیں ہے, تو آپ کو بھوک نہیں ہوگی. جیسے کہ اکثر لوگ ناشتہ نہیں کرتے, بھوک نہیں ہوتی. تو پھر مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ تصور لے کے جب خدا کے سامنے انسان کھڑا ہوگا تو تبھی جا کے اس کو وہ فائدہ ہوگا, تبھی جا کے پھر وہ سوچے گا نا کہ میں نے 4 گھنٹے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا صاف ستھرا رکھ لوں. اتوار کے دن شام کو کسی کے گھر جانا ہو تو ہم تو بے تیار ہو رہے ہوتے ہیں, آج شام کو وہاں دعوت ہے. تو خدا کے دربار میں جانے سے پہلے بھی انسان کیا سوچے گا کہ میں گناہ سے باز آؤں, شکر ادا کرنے جا رہا ہوں.
پھر جب وہاں سے نکلے گا تو ابھی تو خدا کے دربار سے آیا ہوں. اتنی تو حیا انسان میں پیدا ہونی چاہیے نا. جسے وہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس سے لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں طلاق دی بیوی کو؟ اس نے دیکھو ابھی وہ میری عدت میں ہے, میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کو طلاق کیوں دی ہے. لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں بھائی عدت میں تو ہے ابھی اس کے. کچھ عرصے بعد عدت ختم ہوئی, لوگ اس کے بعد دوبارہ پوچھنے کے لیے گئے آپ نے طلاق کیوں دی اس کو؟ اس نے بات یہ کہ اگر میں نے بتا دیا کہ میں نے اس کو طلاق کیوں دی تو اس سے شادی کون کرے گا؟ عیب ظاہر ہو جائے گا نا اس کا. اچھی بات تھوڑی ہے. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے, چلو دیکھ لیتے ہیں. کچھ عرصے بعد اس خاتون کی کہیں شادی ہو گئی, پھر اس سے لوگ پوچھنے کے لیے آئے میں اب بتا دو طلاق کیوں دی تھی. اس نے دیکھو کسی کی بیوی ہے یار, میں اس کا عیب کیوں بتاؤں؟ یہ ایک حیا ہے انسان کے اندر. جب انسان کے لیے اتنی حیا رکھتا ہے تو انسان کو اپنے رب کے معاملے میں بھی تو حیا رکھتی نہیں چاہیے. نماز پڑھنے سے پہلے, نماز پڑھنے کے بعد. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت کلیئر ہوتی ہیں. میں آپ کو بتایا بہت دفعہ کہ چیزیں ساری اس وقت کلیئر ہوتی ہیں جب ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. آپ افطار میں بیٹھے ہوئے ہیں, طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ نے ذہن بنایا ہے اذان ہوگی تو کھائیں گے, اذان نہیں ہوگی تو نہیں کھائیں گے, بیٹھے رہتے ہیں. سم ٹائم کسی افطار پارٹی میں جاؤ تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی لگ جاتی ہیں چیزیں. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نہیں اٹھا رہا ہوتا, چھوٹا بچہ بھی نہیں اٹھا رہا ہوتا. پوری قدرت ہوتی ہے, نہیں اٹھاتے کیونکہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ اذان کی آواز آئے گی, پھر کوئی روک کے دکھا دے وہ الگ بات ہے, لیکن ایک دفعہ اذان کی آواز آئے, ہاں لیکن ایک کانسیپٹ کلیئر ہے. تو نماز کا یہ طریقہ کار یہ ہے, سیدھا بس. اس کو جو میں سمجھاؤں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس کے سامنے جا کے, اس کی نعمتوں کا. اور چونکہ اس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, اتنی نعمتیں عطا کی, تو پھر تو حق بنتا ہے نا کہ انسان اس کے پاس دن میں 5 دفعہ جائے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کا لمیٹڈ ٹائم ہے صبح 8 سے لے کے شام 8 بجے تک کہ تم نے نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہونا ہے. 24 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے, تو تبھی تو بھائی نمازیں بھی 5 ہیں. یا تو ہوتا میں 4 گھنٹے اللہ کی نعمت ہے, جیسے کہ بنی اسرائیل میں منو سلوہ صبح آتا, دوپہر میں, شام میں آتا تھا بس. یہاں تو ایسا نہیں ہے کچھ. میں وہ مثال دے رہا ہوں, وہ مثال, حالانکہ میں تو ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جس انسان کو اللہ نے قدرت دی ہے. مطلب یہاں سے آپ نے راکٹ بھیجا تو ایسا نہیں ہوا کہ زمین سے باہر نہیں گیا. اللہ نے کہا تم زمین کے مخلوق ہو, تم باہر نہیں جا سکتے, باؤنڈ نہیں کیا نا. اللہ نے کیا کہا وَلَقَدْ سَخَّرْنَا لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے تو تمہارے تابع ہے, تمہارے تابع ہے. ایسا کچھ نہیں کیا اللہ نے. آپ نے کمرے بند کر دی, ہوا نہیں آ رہی, یہ پھر بھی ہوا آئے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ گرمی آئی تو آپ نے اے سی لگا دیے. اللہ نے کہا میں تو گرمی لے کے آیا, تم نے اے سی لگا دیا, اے سی خراب کر دو ان کے. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اتنی آزادی دی ہے انسانوں کو, تو اصل یہ آزادی کا شکریہ ہے. دیکھا ہمیں کافی مثالیں دے کے میں نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ نماز یہ ہے, نماز یہ. اب آپ جا کے نماز اس تصور کو لے کے جا کے پڑھتے ہیں, جا کے کھڑے ہوتے ہیں, اور ارکان, شرائط, فرائض, یہ چیزیں اگر آپ جان بوجھ کر ان میں کوتاہی نہیں کرتے, جان بوجھ کر ان میں کوتاہی نہیں کرتے. ایک آپ اس بغیر اس تصور کے جاتے ہیں, بغیر تصور کے جاتے ہیں, اور آپ بالکل اپنے فرائض, شرائط, ارکان کے ساتھ بہترین نماز پڑھتے ہیں. وہ پہلی والی نماز بہتر ہے اس سے, جس میں آپ نے فرائض میں بھی کوتاہی کی, شرائط میں بھی کوتاہی کی, ارکان میں بھی کوتاہی کی, لیکن جان بوجھ کر نہیں کی. میں کیا کہہ رہا ہوں, جان بوجھ کر نہیں کی. جان بوجھ کرنے والی بات واپس یہاں آ گئی نا. یہاں علم نہیں ہے کسی کو, کوئی نماز پڑھ رہا ہے. جیسے کوئی صاحب کہتے ہیں کسی زمانے میں مطلب کسی کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, تو وہ پھر بھی نا نماز کے بعد قرآن کریم کھول کے نا یہ دیکھتے رہتے تھے. تو کسی نے کوئی جانتے تھے کہ ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا, یہ کیا کرتے ہیں, ہر نماز کے بعد جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کھولتے ہیں, پھر بند کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو ایک دن وہ قریب جا کے ان کے بیٹھ گئے, تو وہ کیا کرتے تھے, قرآن کھولتے تھے
اور ہر لائن پہ بولتے تھے یہ بھی سچ لکھا ہوا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہوا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. پڑھنا تو نہیں آتا نا، لیکن دیکھیں محبت ہے نا، بس اس کا دل ہے قرآن ہے یار. تو وہ ایک 2-3 پیجز پر نہیں، لائن پہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ کہہ کے نا بند کر کے دعا کر کے آ جاتا تھا. اب آپ بتائیں کہ یہ وہ بندہ زیادہ لگے گا نا ہم لوگوں کو کہ یار وہ بندہ زیادہ ہم سے نیک اور معتبر ہوا. کیوں؟ اس کا یہ کانسیپٹ کلیئر تھا کہ یہ سچ لکھا ہوا ہے. ہم پڑھتے ہیں، مسئلہ معلوم ہو جائے تو پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے اگر ہمارے خلاف جا رہا ہو مسئلہ تو. ارے اچھا ایسا ہے. مجھ سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا وراثت کا، تو انہوں نے کہا یہ مکان بکے گا تو مجھے کتنا حصہ ملے گا اور میری بہن کو کتنا ملے گا وغیرہ وغیرہ. میں نے مسئلہ سمجھا ان کو بتایا. میں نے کہا نہیں آپ کا حصہ کم ہے، آپ کی بہن کا. تو ان کی تو طبیعت خراب ہوگی اسی وقت. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ نے جو مسئلہ مجھے بتایا اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہاں آپ کی بہن آپ کو صحیح کہہ رہی ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ختم ہو گئی بات. اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے کہا کہ ہاں یہ تم نے یہ کرنا ہے، بس پھر ختم. پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو ارکان، شرائط، فرائض، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کی ثانوی حیثیت ہے. ہم پہلی اس پر اس کو اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے کیونکہ پھر تو ہر انسان جب نماز پڑھے گا تو پھر تو وہ دیکھتا رہے گا میری انگلیاں پوری یہاں ہیں یا نہیں ہیں، ہلکا صحیح بنا یا نہیں بنا، نگاہیں میری نیچے ہیں. ساری توجہ اس کی یہاں لگی رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم مثال کے طور پر کوئی دوست آ رہا ہے سامنے سے، ہم یہاں سے بائک پہ جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہمارے سامنے سے دوست آ رہا ہے، تو جیسے ہم قریب ہوتے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہے تو ہم بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، سائڈ میں ہو جاتے ہیں. نہ ہم سلام کرتے ہیں، نہ ہم اس کو اشارہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے نا، اس خاتون کے احترام کی وجہ سے جیسے وہ سامنے آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے ذہن میں تصور واضح ہوگا اس چیز کا تو ہم خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. وہ جو تصور ہمیں حدیث جبرائیل میں ملا تھا نا کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایک تصور ہے نا. جب تصور واضح ہو جائے گا تو پھر آپ کے ارکان خود بخود صحیح ہو جائیں گے. آپ خود کی جو باڈی لینگویج ہوگی بالکل سیدھی ہو جائے گی، بالکل صحیح. آپ خود ہی صحیح کھڑے ہوں گے، صحیح طریقے سے رکوع کریں گے، صحیح طریقے سے سجدہ کریں گے، صحیح طریقے سے نماز میں داخل ہوں گے اور صحیح طریقے سے نماز سے خارج ہو کے باہر آ جائیں گے. اور اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، آپ نے سمجھا یہ کوئی یونیفارم چیز ہے جو لازمی طور پر کرنی ہے، فوجیوں کی طرح کرنی ہے میں نے، صحیح ہے، تو پھر تو آپ اس پہ توجہ دے کے رکھیں گے نا. ٹانگ سیدھی نہ ہو، ٹیڑھی نہ ہو جائیں، انگلیاں ادھر نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائیں. سجدے میں جا رہا ہوں پھنسا کے بیٹھے ہوئے انگلیاں، سجدے میں جا رہے ہیں تو سر کو جو ہے نا رگڑ رہے ہیں اس پہ قالین پر، ٹھیک ہے، جیسے تھوڑا پکا ہو جائے. ہم گھر میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا گھر ہے، ہم تسلی سے بیٹھتے ہیں. ہم کسی اور کے گھر میں جاتے ہیں، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، کسی اور کا گھر ہے ہم سیدھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. چھینک بھی آ جائے تو طریقے سے چھینکیں گے، کھانا بھی کھائیں گے طریقے سے کھائیں گے. مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، امی سے بڑے طریقے سے بات کریں گے، تمیز سے بات کریں گے. مہمان گھر سے جائیں پھر بتائیں گے امی کو کیا ہوا تھا. کیوں؟ کانسیپٹ کلیئر ہے ہمارا. ہم جب خدا کا تصور ذہن میں رکھیں گے نا، یہ میں آپ کو عام مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہمارا روز سامنا ہوتا ہے اس سے. ہم روز یہی تو کرتے ہیں گھروں کے اندر، عام زندگی کے اندر. جیسے ہی سچویشن چینج ہوتی ہے ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے. ہماری نماز خود بخود درست ہو جائے گی جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نماز کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. بڑوں نے بتایا نماز فرض ہے، یعنی یہ شکر ادا کرنا فرض ہے. یعنی کہ تو جب اس تصور کے ساتھ ہم سمجھیں گے نا، خود انسان شکر کب ادا کرتا ہے. ہم برتھ ڈے پہ جن 4 لوگوں نے گفٹ دیے ہوتے ہیں انہیں کو تھینک یو بولتے ہیں نا، ہر ایک کو تو نہیں بولتے نا جو جاننے والا ہوتا ہے. یعنی ہم یہ ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ گفٹ دیا ہے. یہاں ہم نے خدا کو دیکھنا ہے کہ ہاں واقعی اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. تو اس سے ایک دوسرا فائدہ تو یہ ہو جائے گا کہ ناشکری ختم ہو جائے گی. اور یہ بہت بڑی بیماری ہے ناشکری، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہے، کیونکہ چھوٹی بیماری نہیں ہے، یہ ناسور ہے پورا معاشرے کا اس وقت کا. تو ہم جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں تو پھر ہمیں یہ پتہ ہوگا یار
مثال کے طور پر میں ٹیچر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرے ٹیچر ہیں. میں اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو مجھے پتہ ہے والد صاحب ہیں. ماموں چچا کے سامنے کھڑے ہوں گے, وہ بڑے ہیں ہم سے عمر میں تو پھر ہمارا الگ طریقہ ہوگا, چھوٹے ہوں گے تو الگ طریقہ ہوگا, بھلے ماموں بھلے چاچو. اسی طریقے سے جب خدا کا تصور واضح ہو جائے گا تو پھر نماز بالکل کیا ہو جائے گی, درست ہو جائے گی. اب اس کی ادائیگی کا طریقہ کار وہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بتایا. چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, سیدھے کھڑے ہونے چاہیے. اس سے پہلے طہارت کا ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا, طہارت حاصل ہونی چاہیے, وضو ہمارا درست ہونا چاہیے. جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ صاف ستھری پاک ہونی چاہیے. جن کپڑوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑے صاف ستھرے پاک ہونے چاہیے. پھر اس کے ارکان کہ ہمارے ہاتھ کس طریقے سے ہوں, ہمارے ہاتھ یوں نہ ہوں, ہمارے ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے, انگلیاں کشادہ ہونی چاہیے. عموماً لوگ انگلیاں یوں کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, یوں کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ کی یہ دونوں ہاتھ انگلیاں کشادہ ہونی چاہیے, یوں کر کے آپ نماز پڑھیں گے, یا ادھر کر کے. کچھ الگ الگ اسٹائل بھی لوگ اختیار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگین وہی والی بات, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا, اب تو میں نے بتا دیا نا آپ کو, یہاں پہ ہاتھ یوں ہونے چاہیے. اب کوئی جان بوجھ کے کوئی بے دھیانی میں کر لیتا ہے اس کو بھی معاف ہے, بے دھیانی میں انسان جلدی میں کر لیتا ہے کوئی. لیکن اگر بے دھیانی میں کر لیتا ہے اور وہ تصور اس کا وہ یہی ہے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں, وہ دیکھیں تو صحیح نماز میں ہے کیا. ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں, اس کے اندر سورت ساتھ ملاتے ہیں, اس کے اندر پھر رکوع میں جاتے ہیں, ہم بار بار اللہ کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. درمیان میں کیا کریں, سمیع اللہ لمن حمدہ. مطلب کیا سمیع اللہ لمن حمدہ کا؟ حمد کی. اب یہ حمدی تو ہو رہی ہے نا, اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. لاسٹ میں ہم نے رکھا اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر. التحیات للہ, سب نے کیا اللہ تیرے لیے ہیں, ٹھیک ہے. سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے. یہ سب اللہ کی کیا ہے, شکر ہے نا. ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں, یار آپ بہت اچھے انسان ہیں, ہم یہی کریں رب کو, رب تو پاک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ تصور ذہن میں ہو پھر آپ کاؤنٹ کریں گے بیٹھ کے, 3 ہوئی ہیں, 5 ہوئی ہیں, 7 ہوئی. پھر آپ تب تک پڑھیں گے جب تک آپ کا دل کرے گا. پھر آپ رکوع سے تنگ نہیں ہوں گے, پھر آپ سجدے سے تنگ نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. لیکن چونکہ جو بھی جس طرح بھی سمجھا, لیکن ہم نے اس کو چونکہ ایک جسے رٹا لگاتے ہیں نا سبق کو, اس طرح کر لیا ہے. پھر انسان اس سے اگلی اسٹیج پہ جائے گا اور سوچے گا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں, چلو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو آدھے لوگوں کو آتا ہے, اس کے علاوہ پھر وہ اسی صورتیں پڑھے گا جس میں اللہ کی بات ہوگی. ایک صحابی رسول حضور کے پاس سے عرض کیا, رسول اللہ میں صرف سورہ اخلاص پڑھتا ہوں, سورت میں ملاتا ہوں نا, میرا دل کرتا ہے میں پڑھوں, مجھے پڑھنے میں لطف آتا ہے, میں بار بار یہ کہوں اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. تو حضور نے کوئی منع نہیں کیا, اس کو پڑھ سکتے. اصل بات تو یہ ہے نا, اللہ کی بات ہے. تو بس اس کو طریقے سے کھڑا ہونا ہے. میں نے کہا وہ ارکان شرائط اگر کوئی کہے گا, جائے نماز بچھا دیتے ہیں, کسی ایک بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے, کس طریقے سے رکوع کرنا ہے, کسی سے سجدہ کرنا ہے. آپ آ جائیں گے, یہاں کوئی کر کے دکھائے تاکہ ہم یہ دیکھتے رہیں گے ہاں ٹھیک کر رہا ہے. جہاں غلطی کرے گا تو بتا دیں گے یہ غلط پڑھ رہا ہے. اس طرح بھی کر لیں گے. کوئی آ رہا ہے آپ میں سے کوئی, آپ آ جائیں, جائے نماز بچھا دیں. کسی ایسی جگہ پر, خاص طور پہ جب آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں نیچے کا جو سارا فرش ہوتا ہے وہ گندا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کپڑا جس پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا, یہ صاف ستھرا ہونا چاہیے, یہ پاک ہونا چاہیے. ہاں ایک چیز, یہ گیلا نہ ہو اتنا کہ پھر اس فرش میں اور اس کی میں نا کوئی کیا ہو, ساری جو اس کا کچرا ہے, ساری جو اس کی غلاظت ہے وہ اوپر نہ آ جائے. اسی طریقے سے مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر گھر میں کسی ایسی رضائی تلائی پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, جائے نماز بچھا کے, جو کہ جس پر جو صاف ستھری نہ ہو, آپ اس پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, بشرط یہ کہ اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر نہ ہو.
ٹھیک ہے. قبلہ ایک منٹ سیدھے کھڑے ہو جائیں آپ. اچھا یہ جو پانچوں وانچوں کا چکر ہے یہ بھی بڑا عجیب سا ہے. ہاں اس کا ہاں ٹخنوں کا. اچھا یہ ٹخنوں کا جو مسئلہ ہے الحمدللہ اس نے اتنا لمبا کپڑا پہنا ہوا ہے اس نے, تو وہ لوگ اس طریقے سے پڑتال کیا کرتے تھے. تو مطلب یہ حتی الامکان کوشش کریں. اگین وہی والی بات ہے, میں نے کہا نا تصور آپ ویسے کپڑے پہن کے جائیں جو آپ اپنے سسرال پہن کے جا سکتے ہیں. جہاں آپ نے رشتہ لینے جانا وہاں پہن کے جا سکتے ہیں, یا آفس پہن کے جا سکتے ہیں. صاف ستھرے کپڑے, صاف ستھرے. اس خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے بہترین انداز میں پیش ہوا جائے. وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم جتنا ہم باقیوں کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے دگنا تیار ہوں. جب اس کی دربار میں جائیں تو اس سے زیادہ پاکی حاصل کریں ہم, اس سے زیادہ انداز ہمارا اس کے سامنے. اگر میں یہ ایسے کپڑے مثال دے رہا ہوں, میں ایسے کپڑے پہن کر میں جا سکتا ہوں کہیں پر بھی تو میں خدا کے دربار میں بھی آ سکتا ہوں. لیکن اگر میں بنیان پہن کر اور ٹراؤزر پہن کر نماز, میرا فقیہ بولے گا نماز ہوگی تمہاری, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وہ کپڑے پہن کر آپ جا سکتے ہیں سسرال؟ نہیں جا سکتے نا. اپنے کمرے سے باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. تو پھر خدا تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے سامنے بہترین کپڑوں کا اہتمام کیا جائے. چلیں جی آپ بتائیں آگے. سب سے پہلے کردار کو دیکھیں گے اور پھر جو ہے وہ اللہ اکبر کریں گے. پھر جو ہے وہ ناک کے نیچے ہلکا بنا کے اپنا ہاتھ رکھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے. پھر ثنا پڑھنے کے بعد اچھا اس سے پہلے نیت والی بات ہے. نیت, اب آپ نیت کا یہ جو ہم نے بچپن میں قاری صاحب پڑھاتے تھے نا, نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز 2 رکعت اور یہ ایک بندہ 5-6 فلور سے نیچے اتر کے آیا تھا, اس کی نیت تو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ فجر کی نماز کے لیے اتر آیا, ظہر کی نماز کے لیے اتر آیا, عصر کی نماز کے لیے. تو اس سچ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ زبان سے بنا بیٹھ کے وہ پورا فارمل طریقے سے بیان کرے اس کو. وہ اتنی اوپر سے نیچے یا گھر سے نکل کے مسجد میں آیا یا وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, تو ارادہ ہی ہے. تو اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کہ کچھ لوگ جیسے میں دیکھتا ہوں کہ امام صاحب رکوع میں کہ پھر بھی کھڑے کہنا پھر آرام سے اللہ اکبر کہ نماز میں چلے جائیں تاکہ نماز آپ کی مکمل ہو سکے اور آپ کا قیام ہو سکے. ہوتا کیا ہے کہ نیت کے چکر میں قیام رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یوں کر کے دیا اور جیسے ہی دیکھا امام صاحب اٹھنا یوں کر کے فوراً رکوع میں چلے گئے, تو قیام نہیں ہوا. قیام کے لیے مقدار ہے, کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کا قیام ہو, فرض تو ادا ہو نا. یہ تو نہیں کہ ڈائریکٹ رکوع کیا نام ہے 5G کی سپیڈ سے آپ نے تکبیر کے لیے ہاتھ کے ڈائریکٹ باندھے بھی نہیں ہاتھ. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں باندھتے, سیدھا رکوع پہ جا کے رکھتے, جا کے گھٹنے پکڑ لیتے. چلو بھائی اس طرح پہ تو اس کے آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے, اس سے یہ واضح ہو جائے. تو سب سے پہلے ہم نے اللہ اکبر کیا نیت. اب آپ کے ہاتھ دیکھیں, یہاں انگلیاں آپ کی کشادہ ہوں. ہاں اب ہاں میں نے کہا نارمل ہے نا, یوں آپ اس کو بنا لیں عادت. ہم کھڑے ہو کے یوں کریں گے نا جسے ہاں, تو پھر یہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ کو ہم جو ہے ناک کے نیچے رکھیں گے اور یہ ہلکا بنائیں گے. جو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں 3 انگلیاں اوپر آئیں گی اور جو فرسٹ اور لاسٹ انگلی ہے اس سے جو ہے ہلکا بنے گا. پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے الحمدللہ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ. پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت چلائیں گے یا کسی سورت کی 3 آیتوں کے مقدار کوئی مطلب اماؤنٹ ہوگا جو کہ ملائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے. تو رکوع میں ہماری جو ہے وہ پیٹھ جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ گرے نا. پھر اس کے بعد رکوع میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جب پڑھ لیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہاتھ ہمارے, انگلیاں ہماری گھٹنے کے اوپر یوں نہیں ہونی چاہیے, یوں ہونی چاہیے. گویا کہ گھٹنے کو پکڑا ہے ہم نے, یہ ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے, گرفت. ہاں اس ہوتا ہے اس طریقے. کھڑے ہو جائیں گے. پھر امام کی اب اس میں نا کچھ ظاہر ہر ایک کی جسمانی ساخت جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آسانی کے ساتھ رکوع کرنا چاہیے رکوع کرنا چاہیے. کچھ تو ہوتے ہیں یوں کر کے نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یوں کیا یوں کیا, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح آپ کا پیر نکلا ہوا ہے مسئلہ نہیں, کوشش تو کریں کہ تھوڑا آپ نیچے ہو جائیں, ہے نا, تھوڑا نیچے ہو کے تسلی سے رکھوں. بالکل سیدھا ہونا
وہ पढ़ते جتنا کر سکتے نا. اب ایک بندہ نہیں کر سکتا تو اب اس کے اوپر رکھ کے تو چیز نہیں بیٹھیں گے نا ہم لوگ, ایسی بات ہے. میں نے آپ کو کیا کہا, میں نے آپ کو کیا, جسمانی ساخت مختلف ہے. نماز کی جو سیدھے بالکل پیڑ ایسی ہو گئی. اگر دیکھیں اب یہ بچے ہیں, یہ سب جن کی ہو سکتی ہے نا, تو یہ کریں گے, ان کے لیے ضروری ہو جائے گا. جو نہیں, ایک بندہ جتنا, پھر وہ جو نہیں کر سکتا, اب بوڑھے بھی ہوتے ہیں, ان کی کمر میں درد ہوتا ہے. آج کل تو خیر کرسیاں آ گئی ہیں, سارے کرسی پہ ٹانگ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں, تو وہ جو کھڑے ہو کے رکوع کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے نا, مطلب جس قدر وہ جا سکتا ہے وہ اس طرح کریں. صحیح. پھر ہم کھڑے ہو گئے, رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا, پھر ربنا ولک الحمد پڑھ لیا, پھر اس کے بعد ہم سجدے کی طرف جائیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. اچھا, ابھی یہاں پر آپ نے یہ ترتیب رکھنی ہے ذہن میں کہ آپ جب رکوع سے سجدے کی طرف جائیں گے تو آپ کے گھٹنے پہلے زمین پر لگنے چاہیے. کچھ ہوتے ہیں یوں جائے گرتے ہیں جا کے زمین کے اوپر, ٹھیک ہے نا, وہ طریقہ تھوڑا نامناسب ہے نا. آپ خود اندازہ ہو جائے طریقے سے نا, یا بندہ یوں کھڑا ہے رکوع میں, یہ گیا بھائی اس کے اوپر کوئی بول پکڑ رہا ہو جیسے. نہیں بھائی, پہلے آرام تسلی سے جا کے وہ گھٹنے آپ کے زمین پر لگیں, اس کے بعد آپ کے ہاتھ زمین پر لگے جا کے, پھر آپ کی پیشانی زمین پر لگے, پھر آپ کے ناک کا حصہ. ناک لگے گی, چلو پھر ناک لگا دو پہلے بھائی, ناک لگا لے, اس کے بعد پیشانی لگا دے. اس کے بعد 2 سجدوں کے بیچ میں جو ہے وہ تھوڑا سا, اب آپ اس طرح بیٹھیں گے 2 سجدوں کے بیچ میں. ہاں, 2 سجدوں کے بیچ میں ہماری جو سیدھا پیر ہے, تو میں نے کہا نا کہ نماز کی رکعتیں ہی 4 سے 2 ہو جاتی ہیں. تو اگر کسی کوئی مجبوری میں وزن کا مسئلہ ہے یا جگہ کا مسئلہ ہے, کبھی کبھی جمعے کی نماز روڈ پر پڑھنے کو مل جاتی ہے, فرش بہت ٹھیک ٹھاک گرم ہوتا ہے, تو اگر آپ نہیں کر پا رہے اور وہاں اندر امام صاحب لمبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ جتنا کر سکتے ہیں کر لیں, ٹھیک ہے. جہاں آپ طاقت ختم ہو جائے آپ ریلیکس ہو جائیں. اچھا, پھر ایک سجدے سے واپس آنے کے بعد اپنی جگہ پہ بندہ اسٹیبل ہو کے بیٹھے, صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ سجدے سے تھوڑا سا اٹھے اور باقی دوسرے سجدے پہ چلے گا, پھر دوسرا سجدہ کریں گے, اس کے بعد سجدہ کمپلیٹ ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اپنی واپس جو اب آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں. اتحیات کو بتائیں اتحیات پھر کیا پڑھیں گے, پھر کیا پڑھیں گے. وہی اتحیات جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں پوری کمپلیٹ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ جو ہے وہ انگلی کھڑی کریں گے, اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیں گے. اور یہ ہاتھ بھی بالکل نارمل ہونے چاہیے. وہ میں نے گاؤں گئے تھے, کسی نے کہا میرے ہاتھ یوں دیکھے, بولا کیوں, تمہیں جنت کی حوریں جو ہیں نا وہ چھوٹی آنکھوں والی چاہیے. میں نے کہا کیوں, بولا ہم تو یہ سنتے ہوئے ہیں کہ جس کے ہاتھ آگے رکھے ہوں گے اس نے گھٹنے, وہ سمجھتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جنت کی حوریں اس کو ایسی چاہیے جس کی آنکھیں چھوٹی ہوں, اور جس کے ہاتھ اوپر ہو تو وہ سمجھتے ہیں نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے تم لوگ, ہمیں یہاں چاہیے, وہاں بھی چاہیے, آگے دیکھو. ہاں اچھا بھائی, تو یہ ہم نے ایسے حلقہ بنا کے انگلی کھڑی کی شہادت کی جو اشہد ان لا الہ الا اللہ سے, اس کے بعد اس کو رکھ لیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اتحیات, تو پھر درود شریف پڑھیں گے. درود شریف کمپلیٹ کرنے کے بعد رب اجعلنی نہیں پڑھیں گے. آپ جس کو جو دعا یاد ہو وہ پڑھیں, صحیح, ٹھیک ہے. ہمارا بنیادی مقصد اتحیات ہے, اور اگر اتحیات کسی نے پڑھ لیا ہے اور وضو ٹوٹ رہا ہے, سلام پھیر لے, نماز اس کی ہو گئی. وہ درود شریف پڑھنے کے لیے دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا آگے, ٹھیک ہے, نہ ہی یہ دعا پڑھنے کے. اتحیات مکمل ہو گیا آپ کا فرض مکمل ہو گیا. اب اگر آپ کو مطلب کوئی بھی تکلیف ہے, اگر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں اس کو. تکلیف ہے, وضو ٹوٹنے والا ہے, تو آپ سلام پھیر دیں تاکہ نماز سے آپ نکل سکیں. اس کو سلام پھیریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دعا پڑھ لیا. جو ہے وہ دیکھیں گے, پھر اس کے بعد دوسری طرف بھی ایسی ہوگا السلام. اب نماز کے کچھ آداب ہیں, جیسے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہیں جو ہیں نا پنکھے نہ گن رہی ہوں, ٹھیک ہے, ہماری نگاہیں جو ہے نا نیچے کی طرف ہونی چاہیے, سجدے کی طرف. ساری کی ساری, جیسے ابھی میں بھی بات کر رہا ہوں نا, اور میں دیکھوں نا جیسے وہ ابھی آیا تھا وہ ٹوٹی والا, تو ساری توجہ ادھر چلی گئی. یہ ساری توجہ کا نام ہے نا نماز میں. ہم جب ادھر دیکھیں گے, اچھا یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, فلاں بندے نے شرٹ کے پیچھے جو ہے نا کنگ کونگ لکھا ہوا ہے, فلاں نے یہ کیا ہوا ہے, تو وہ نماز کا کہاں ملے گا, ہے نا. تو وہ اس لیے وہ ضروری کہ آداب پر عمل کیا جائے, نماز کے آداب پر عمل کیا جائے, کہ جب
آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نگاہیں کیا ہوں؟ سامنے سجدے کی طرف. جب آپ رکوع میں ہوں تو آپ کی نگاہیں کیا ہوں؟ دونوں پاؤں کے درمیان میں. اچھا ایک سوال یہ تھا کہ جیسے ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں نا کبھی کبھی، تو ہمارے سامنے والی رکعت میں کسی بندے نے کوئی ایسی پینٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے جس کے اوپر کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ کبھی کبھار بے دھیانی میں ان کو پڑھ جاتا ہے، مطلب ایسا ہوتا ہے نا کھڑے کھڑے کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہوتی ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا ختم ہو جائے گی؟ اگر زبان سے ادا کیے ہیں تو پھر تو گئی. اگر سمجھ لیا ہے، نماز میں پڑھنا لکھا ہوا ہائر، ٹھیک ہے، ڈی سی انورٹر لکھا ہوا ہے، سب پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ نہیں رہے ہوتے، دماغ میں چل ہی رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن آپ نے زبان سے لفظ ادا کر دیا. ہمارے ایک اس طرح ہوا تھا، نماز میں گئے، ٹوپی گری، شٹ یار نکل گیا منہ سے، گئی نماز. ہاں ہوتا ہے نا، بے دھیانی میں لفظ نکل جاتا ہے منہ سے لفظ نکل گیا آپ کا، اور ایسا لفظ، اچھا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ایسا لفظ نکلا جس کا معنی مفہوم ہے، ایسا لفظ نکلا جس کا معنی مفہوم نہیں ہے، پھر نہیں. ہاں نکل گئی، ہاں بریانی کی دیکھ قریب سے گزری، منہ میں پانی آ گیا، صحیح ہے، چسکا نکل گیا منہ سے، ایسا سب توجہ انسان کی ہوگی نا، تو کبھی کوئی چیز، بیرونی چیز کوئی اثر نہیں کرے گی انسان کے اوپر. جتنا انسان اندر سے خالی ہوگا اتنی بیرونی چیزیں اس پر اثر انداز ہوں گی. جتنا انسان اندر سے بھرا ہوا ہوگا، بیرونی چیز، نہ کسی کی آواز آئے گی، نہ کسی کی شور کی آواز آئے گی، نہ کسی گانے کی آواز آئے گی، نہ کسی کے رنگ ٹون کی آواز آئے گی، نہ کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا اگر جتنی زیادہ اندر سے توجہ ہوگی. اور اگر توجہ نہیں ہوگی تو بیگم بھی جاتے بول دیں گی میں آ رہی ہوں، تم نکلنا نہیں، تو بندہ سن لیتے ہیں، ہاں نماز میں یہی بولا ہے اس نے مجھے، توجہ تو آگے پیچھے ہوتی. ساری کی ساری چیز یہ فوکس کرنے کی ہے، توجہ دینے کی ہے. جب وہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی فوائد بھی حاصل ہوں گے، ثمرات بھی حاصل ہوں گے، اور جو قرآن نے کہا ہے کہ نماز بے شک نماز برائی سے روکتی ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں یہ قضاء عمری کے جو ذکر کرتے ہیں ہمارے یہ آپ کو فرض ہے، آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو اس کے کیا آپ کی کیا ہے؟ قضاء عمری کا جو یہ طریقہ بتایا گیا تو وہ تو خیر طریقہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کو احساس ہو جاتا ہے یہ کہ اگر اس نے بہت عرصے بعد نماز کی پابندی کی ہے اور وہ پچھلی نمازوں کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھے. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ بائی ون گیٹ ون میں نا وہ جو ہے نا پورے چیزیں خرید لے اور جو ہے نا مطلب میری نمازیں پوری ہوگی 5 سال کی ایک ساتھ، یا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ 1-2 رکعتیں پڑھے اور پورا قرآن بھی پڑھ دے نا دونوں رکعتوں کے اندر، تب بھی اس کی قضاء عمری ادا نہیں ہوگی. کیا کرنی ہے؟ جیسے فرض ہیں یہ قضاء عمری ہمیں پڑھنی ہے، قضاء نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں نا وہ تو آپ پر ضروری ہے نا پڑھنا. جو نماز قضا ہوئی ہے وہ نماز پڑھنی ہے. آپ نے سفر میں چھوٹی ہے، آپ نے کہیں بھی چھوڑی ہے، آپ کو 25 سال کی عمر میں احساس ہوا کہ میں نے اب نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں، اور پچھلی آپ نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں اور آپ ان کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور ادا کرنا ضروری بھی ہے، تو پھر آپ کو میں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ پھر آپ اگلے 5 سال تک کے لیے 10 سال تک کے لیے اس کو معمول بنا لیں اپنا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنی ہے. تو یہ ایک راستے پر بھی آپ آ جائیں گے اور آپ کی جو قضا نمازیں ہیں نا وہ ختم ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ. باقی اس کے علاوہ نہ تو 14ویں کی رات آتی ہے نہ 27ویں کی رات آتی ہے جس میں آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے اور آپ کی قضا عمری ادا ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جمعۃ الوداع بس وہ کرتے ہیں نا، وہ 4 رکعت پڑھ لیں، 4 سورتیں پڑھ لیں. قضاء عمری مطلب یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا کہ آپ جو ہے نا کسی سے 5,000 لیں 5,000 لیں 2 سال بعد جب وہ تقریباً جو ہے نا 30-40 لاکھ بن جائیں تو اسے بولے یار اب تو یہ بہت زیادہ پیسے ہو گئے، تو بس تمہیں کام کو تم 10 لاکھ لے لو بھائی اسے. تو وہ بولے پاگل، جو نماز فرض ہوئی تھی آپ پر وہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس کے آپ جواب دہ ہیں بس. تو اب اس کا میں طریقہ یہی میں نے بتایا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اسی فرض نماز، سنتیں نہیں، ٹھیک ہے نا. فجر کی 2 پڑھی ہیں تو فجر کے ساتھ 2 اور پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیں، عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ 3 اور پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ فرض اور وتر دونوں وتر، ہاں ان کی قضا کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. بس آپ راستے پہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے گا، ہو جائے گی. 2 سوال ہے. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جو کچھ جیسے سفر میں نمازیں قصر ہوتی ہیں ہماری،
وہ قضا ہوتی ہیں. اب پہلے تو جو بندہ غافل ہی ہے نا تو اس نے تو ریکارڈ نہیں رکھا ہوا نا کہ میں 4 دن سفر میں تھا 4 دن نماز نہیں پڑھی. جب وہ آتا ہے اس میں کہ یار توبہ کرتا ہے کہ نہیں یار اب میں نماز نہیں چھوڑتا, اب اس کو یاد نہیں ہے کثر کتنی نہیں, تو پوری نماز بھی پڑھے. ہاں پوری جب یاد نہیں ہے نا جب واضح نہیں ہے چیز تو پھر تو وہی جائے گا. جب یاد آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی وہ تو پچھلے سال تو ان تاریخوں میں وہاں گیا ہوا تھا تو نماز وہ پڑھ لے. اور اگر وہ اس کو یاد آ جاتا ہے نا کہ یہ نمازیں مجھ پر کثر قضا ہوئی تھی تو وہ لازمی پڑھے گا, کیونکہ وہاں تو وہ مبہم ہی نہیں ہے, وہاں تو وہ اس کا مسئلہ ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے نا کہ میں سفر کون سا کیا تھا. لیکن جس سفر کا اس کو یاد ہے کہ یہ سفر میں نے کیا تھا, گاؤں گیا تھا, میں پنجاب گیا تھا, تو اس میں میری نمازیں کثر قضا ہوئی تھی تو وہ کثر قضا کرے. یوٹیوب چینل میں نے دیکھے ہیں بہت سارے علماؤں کو کہ انہوں نے بولا کہ جیسے فرض جو نماز ہے نا وہ آپ پڑھیں, اگر سنت و نفل نہیں پڑھیں تو وہ آپ کو کوئی ضروری نہیں, تو آپ کو فرض کری گئی ہیں کہ صبح 2 فجر 2 نماز پڑھیں, 2 کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. یہ صرف آپ کو فرض ہے, اس کے ہی سوال جواب ہوگا. باقی سوال جواب تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کرے گا. سوال جواب علماء کو کیا پتہ ہے. جو 17 رکعتیں ہیں یہ آپ کو 17 رکعتوں کا جواب. ہاں غامدی صاحب یہی کہتے ہیں فرض نمازیں کہ فرائض کو فرض, بات تو صحیح ہے کہ فرض یہی ہے, باقی وہ رہی سنت, اس کو سنت کا نام دیتے ہیں, نام سنت کا نام دیں یا تو ہر ایک بندہ اپنی تحقیق کے مطابق عمل کرنے کا مکلف ہے. آپ کو تحقیق کر لیں, بات کر لیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ حدیث زیادہ ہے, آپ ان کی بھی بات سن لیں, ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں سنتیں پڑھنا ضروری ہے, جو کہتے ہیں آپ عاقل بالغ ہیں, آپ میرے کہنے پہ فروٹ نہیں خریدتے تو آپ میرے کہنے پہ نماز بھی نہ پڑھیں. آپ کو اللہ نے عقل و شعور عطا کی ہے, آپ ان کی بھی بات سنیں, ان کی بھی بات سنیں. آپ کو لگے کہ نہیں ان کی بات درست ہے, آپ اس پہ عمل کریں. آپ کو لگے ان کی بات درست ہے, اس پہ عمل کریں. گناہ دونوں صورتوں میں آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح کریں گے تو. لیکن اگر آپ کسی ایک کی سن کے عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں زیادہ چانسز ہیں. دوسرا میرا سوال یہ تھا, ابھی آپ نے بتایا کہ وضو ٹوٹنے لگا ہے تو آپ خود سے سلام کہتے ہیں احتیاط مکمل کر کے. احتیاط کے بعد مثال کے طور پر ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ احتیاط میں تھا اور وضو ٹوٹ گیا, احتیاط پوری پڑھ لی تھی, تو کیا نماز مکمل ہو جائے گی یا اسے دہرانی پڑے گی؟ نہیں, سلام کرنا ضروری ہے نا, نماز کا سلام تو ضروری ہے, نکلنا ضروری ہے نماز سے. وہ ایک دم سے نماز سے بندہ نہیں نکل سکتا. چلیں آج عالم آن لائن ختم ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم آج ہم نے تیرے دین کے بنیادی رکن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس میں اگر کوئی دانستہ یا نادانستہ تو پھر کوئی غلطی خطا مجھ سے کسی سے بھی ہوئی ہے معاف فرما, اور ہم پر ہماری غلطی آشکار فرما تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. ہمیں ہدایت عطا فرما. بے شک تو ہی ہدایت دینے والا ہے, جس کو تو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, جس کو تو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.